السلام علیکم، ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل. دس از زکریہ شیخ. امید کرتا ہوں میرے بچوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں کلاس 9 کی اسلامیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے میرے بچوں. مکمل توجہ مجھے آپ سب کی چاہیے. سورہ نساء آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے. سب سے پہلے سورہ نساء آیت نمبر 6 تفصیل الانتخابی سوالات، اس کے بعد پھر ہم مختصر سوالات کی طرف جائیں گے. مختصر سوال میں پہلا سوال ہوگا قرآن کریم میں یتیم کے مال کو واپس کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور سوال نمبر 2 ہوگا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کے مطابق یتیم کا مال کس طرح خرچ کیا جا سکتا ہے. جبکہ سوال نمبر اگلا سوال ہوگا کہ یتیم کی ملکیت کی واپسی کے وقت گواہ کرنا کیوں ضروری ہے. جبکہ سورہ نساء کے متعلق ایک تفصیلی سوال بھی آ سکتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں یتیموں کے حقوق تحریر کریں. وہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ترجمہ تشریح کے بعد ایم سی کیوز ہوں گے. مختصر سوالات بہت سارے ملنے والے مٹاج، جیسے کہ ترکہ کسے کہتے ہیں، اسلام سے قبل وراثت کا کیا دستور تھا، اسلام نے وراثت کی تقسیم کا کیا اصول دیا، اور میراث میں کیا شمار ہوتا ہے. اور اس آیت کے بھی ایک تفصیلی سوال ہمارے سامنے ہوگا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کی روشنی میں وراثت کے کیا اصول اور ضوابط ہیں. بہت اہم چیپٹر ہے کیونکہ وراثت کے مسائل آنے والے ہیں. ٹھیک ہے میرے بچوں، ترقی کے مسائل آئیں گے تو مکمل توجہ مجھے آپ سب کی چاہیے. اور یہ سوالات ایسے سوالات ہیں جو بورڈ میں بھی آتے ہیں، تو انشاءاللہ سمجھیں گے. چلتے ہیں لیکچر کی طرف. سورہ نساء آیت نمبر 6، تھوڑا سا میں آپ کو ذرا اس کا مختصر تعارف دے دوں. یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اور جنگ احد میں بہت سی خواتین، بیوہ اور یہ بچے یتیم ہو گئے. اس آیت میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا گیا کہ نابالغ یتیموں کے مال کی واپسی کی کیا شرائط ہیں. سب سے پہلے یتیموں کے مال کو بے دریغ خرچ کرنے سے منع کیا گیا، اور جب یتیم بالغ یعنی نکاح کے قابل ہو جائے اور اپنی دولت کو سنبھالنے اور نفع نقصان سمجھنے کے قابل ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے. جو شخص مالی لحاظ سے خوشحال ہے اس پر سرپرست کو یتیم کے مال کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر سرپرست مالی لحاظ سے آسودہ حال نہیں، خوشحال نہیں، تو وہ ضروری خرچ کے لیے بقدر ضرورت مال لے سکتا ہے، اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. یتیم کا مال ان کے حوالے کرتے وقت گواہ مقرر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے جھگڑے کا امکان نہیں رہتا. یعنی آسان لفظوں میں بتاؤں تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ غزوہ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ ہو گئی تو بچے یتیم ہو گئے. تو اس آیت میں ان یتیم بچوں کے حقوق کے متعلق بتایا گیا کہ اگر تو وہ نابالغ ہیں، اپنے مال کو نہیں سنبھال سکتے، تو کفیل ان کے مال کو سنبھالے گا لیکن خرچ نہیں کرے گا. اگر کفیل میں بھی دو صورتیں، ایک کفیل ہوتا ہے وہ جو کہ آسودہ حال ہے، جس کے پاس خود بڑا پیسہ ہے، جو خود مالدار ہے، اس کو تو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال سے پیسہ لے، وہ یتیم کے مال میں سے خرچ کرے. اور اگر کفیل پریشان حال ہے، وہ تنگ دست ہے، اس کے حالات بہتر نہیں ہے، تو بقدر ضرورت، زیادہ نہیں، ضرورت کے مطابق وہ یتیم کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے. مزید مکمل وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے. پہلے تو آیت ملاحظہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. ترجمہ: اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو، خوشحال ہو، اس کو ایسے مال سے قطعی طور پہ پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پہ یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے. اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. بیٹا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جب تک یتیم بچے بالغ نہ ہو جائے ان کو کام کاج میں مصروف رکھو، اور دیکھو کیا وہ عقل کے لحاظ سے پورے ہیں، ان میں عقل کی پختگی ہے کہ نہیں ہے. اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو مال جلدی جلدی خرچ کر لیا جائے.
اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر مثال کے طور پہ یتیم بچہ چھوٹا ہے اور کفیل اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ یار یہ یتیم بڑا ہو جائے گا تو یہ سارا مال مجھ سے لے لے گا، اور وہ جلد بازی میں مال کو اڑاتا ہے، خرچ کرتا ہے، بیجا خرچ کرتا ہے، تو وہ گویا حرام کام کر رہا ہے۔ کفیل کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کفیل آسودہ حال ہے، وہ خوشحال ہے، تو یتیم کے مال سے بقدر ضرورت لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کفیل پریشان ہے، تنگ دست ہے، تو اس کو یتیم کے مال سے بقدر ضرورت صرف خرچے کی اجازت ہے، اتنی جتنی کی ضرورت ہو۔ اگر کوئی کفیل خوشحال بھی ہے اور پھر بھی وہ یتیم کے مال سے پیسہ لیتا ہے تو وہ اس کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ یتیم اور کفیل کسے کہتے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ یتیم تو سبھی کو پتا ہے بیٹا، کفیل اس کو کہتے ہیں جو یتیم کی پرورش کرے، جو یتیم کو پالنے والا ہوگا وہ کفیل کہلائے گا۔ یہ تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 6، مجھے امید ہے بآسانی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس آیت کے متعلق کچھ اہم ایم سی کیوز آپ کے سامنے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 1، ملکیت حوالے کرتے وقت مقرر کیے جائیں گے کیا؟ وکیل، گواہ، نائب یا پھر حاکم؟ آپ دیں گے مجھے اس کا جواب، مجھے امید ہے آپ اس کا جواب مجھے دے دیں گے بآسانی۔ بالکل صحیح جواب، ملکیت حوالے کرتے وقت گواہ مقرر کیے جائیں گے۔ اگلا اسٹیٹمنٹ، یتیموں کی ملکیت کرتے وقت جانچنا ہے کیا؟ بلوغ اور رشد، صحت اور مرض، علم اور دانش، تحمل یا برداشت؟ دیکھتے ہیں اس میں سے صحیح جواب کون دے گا۔ ویری گڈ، بالکل صحیح کہا میرے بچے، یتیموں کی ملکیت جانچا جائے گا بلوغ اور رشد۔ جب یتیموں کو مال واپسی کیا جائے گا تو بلوغ اور رشد کو جانچا جائے گا کہ وہ بالغ اور عقل مند ہیں کہ نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں کچھ اہم سوالات ذرا ملاحظہ فرمائیے، بہت مختصر جوابات ہیں اس کے، کہ بلوغ اور رشد کا کیا مطلب ہے؟ بلوغ کا معنی ہے بچے کا بالغ ہونا یا جوان ہو جانا، یعنی جو بچہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے بلوغ کہتے ہیں۔ جبکہ رشد کا معنی ہے عقل اور شعور اور ہدایت۔ رشد سے مراد مالی انتظام، یعنی اپنے مال کا انتظام کرنے کے لائق ہونا، کاروبار کی سمجھ بوجھ رکھنا۔ یتیم کی مال اور دولت کی ذمہ داری کفیل پر ڈالی جاتی ہے اس وقت تک جب تک وہ نگرانی کرتا ہے۔ جب یتیم نکاح کی عمر تک پہنچ جائے اور روزگار اور کاروبار سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو اس کا مال اسے لوٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس میں اپنی ملکیت سنبھالنے کی صلاحیت آ گئی ہے۔ یعنی یتیم کو جب تک مال حوالے نہیں کیا جائے گا جب تک وہ عقل اور رشد میں نہیں ہوگا، یعنی بلوغ اور رشد میں۔ جب بچہ بلوغ اور رشد پہ آ جائے، یعنی کہ بالغ بھی ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے اور عقل مند ہو جائے، تو کفیل کو حکم ہے کہ وہ سارا مال یتیم کے حوالے کر دے۔ اگلا سوال، قرآن کریم میں یتیم کو مال واپس کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ جواب ملاحظہ فرمائیے گا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں یتیموں کا مال واپسی کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت یہ کی گئی کہ اب یتیم اس قابل ہو جائیں کہ وہ بلوغ کو پہنچ جائے اور اس پہ وہ صلاحیت بھی پیدا ہو چکی ہو کہ وہ اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگے، اپنی ملکیت کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو پہلے ان کی صلاحیت کی آزمائش کرو، پھر ملکیت ان کے حوالے کرو اور ساتھ میں گواہ مقرر کر لو تاکہ بعد میں کسی الزام یا جھگڑے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ بیٹا مثال کے طور پہ میں کفیل ہوں اور یتیم کو میں نے مال واپس کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں اس کا عقل اور بلوغ دیکھوں گا، کیا وہ بلوغ پہ آیا کہ نہیں آیا، یا اس میں عقل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ان دونوں خوبیوں پر پورا اترتا ہے تو پھر میں گواہاں کی موجودگی میں اس کا مال اس کے حوالے کروں گا تاکہ کسی قسم کے جھگڑے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگلا سوال، سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کے مطابق یتیم کا مال کس طرح خرچ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب لیکچر میں دیا گیا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کے مطابق اگر کفیل دولت مند ہے تو یتیم بچوں کے مال میں سے اس کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مال کی دیکھ بھال کرنا بڑا جو ثواب کا ضامن ہوگا، البتہ اگر کفیل خود غریب اور محتاج ہے تو اسے بقدر ضرورت خرچ کی اجازت دی گئی ہے۔ یتیم کے مال سے فضول خرچی اور غیر منصفانہ طریقے سے خرچ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ یہ یتیم پر ظلم۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو کفیل خوشحال ہے تو یتیم کے مال سے ذرہ برابر بھی خرچ نہیں کر سکتا اپنے اوپر، یتیم پہ تو وہ خرچ کرے گا، لیکن اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ یتیم کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہے۔ اگلا سوال، یتیم کی ملکیت واپسی کے وقت گواہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب،
یتیم کی ملکیت کی واپسی کے وقت گواہ مقرر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی الزام عائد نہ ہو، غلط فہمی ختم ہو جائے اور آئندہ جھگڑے کا خدشہ باقی نہ رہے۔ بہت آسان جواب ہے، بالکل سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ حدیث سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کے کچھ اہم سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے۔ اب تفصیلی سوال ملاحظہ فرما لیجیے۔ اس سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں یتیموں کے حقوق تحریر کریں۔ جواب: سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے یتیموں کے حقوق کا زبردست تحفظ کیا اور نابالغ اور یتیموں کے اموال کو واپسی کے وقت شرائط کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، بے دریغ خرچ کی ممانعت۔ اگر سرپرست یعنی کفیل خود کھاتا پیتا ہے تو ان کے لیے معاوضہ لینا درست نہیں، لیکن اگر وہ تنگ دست ہے اور یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ضروری خرچ یتیم کے مال سے لے لے۔ بے دریغ اور ضرورت سے زیادہ کرنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یتیم کا پہلا حق تو یہ کہ اس کے مال کو خرچ نہ کیا جائے۔ ہاں، اگر کفیل بہت تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، تو یتیم کے مال سے ضرورت کے مطابق لینا اس کے لیے جائز ہے، ضرورت سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ بلوغ اور رشد کے وقت ملکیت کی واپسی یتیم کا حق ہے کہ جب یتیم بچوں میں بلوغ اور رشد پایا جائے تو ملکیت ان کے حوالے کر دی جائے، یہ یتیم کا حق ہے۔ اگر کوئی بلوغ اور رشد کے بعد بھی یتیم کو اس کا مال واپس نہیں کرتا تو گویا یتیم کے حق کو مارا گیا اور یہ اللہ رب العزت کے عذاب کا مرتکب ہوا۔ نمبر 3، قابلیت اور صلاحیت کی آزمائش۔ جب یتیم بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان میں دولت کو سنبھالنے، اس کو تجارت میں لگانے اور نفع نقصان میں فرق سمجھنے جیسے معاملات سے متعلق ان بچوں کی قابلیت اور صلاحیت کی آزمائش کی جائے۔ اگر وہ یہ چیزیں سمجھنے لگے ہوں تو ملکیت ان کے حوالے کر دی جائے، جس کو ہم اور آپ ابھی سبق میں بلوغ اور رشد کہہ رہے تھے۔ اگلا، گواہ مقرر کرنا۔ ملکیت حوالے کرتے وقت گواہ مقرر کیے جائیں گے تاکہ کسی غلط فہمی یا الزام جھگڑے کے خدشہ باقی نہ رہے۔ نمبر 5، بقدر ضرورت خرچ کی اجازت۔ اگر کفیل غریب اور محتاج ہے تو اس کو منصفانہ طریقے سے بقدر ضرورت اور دستور کے اس مال میں سے لینے کی اجازت ہے۔ یہ تھی بیٹا حدیث سورہ نساء کی آیت نمبر 6 کے اہم سوالات جو کہ آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بآسانی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ پڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 7 کی طرف۔ جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو میراث یعنی وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ نبی کریم کے سامنے بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ نابالغ بچے چھوڑ گیا اور اس کے سارے ترکے پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر دیا۔ بیوی کو تو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم رکھا گیا اور بچوں کو نابالغ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دیا گیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں والدین اور دیگر اقربا کے چھوڑے ہوئے اموال میں حق کے میراث کو بیان کیا گیا اور درج ذیل باتوں کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ کیا باتیں ہیں ذرا اس آیت کے متعلق، پہلے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں پہلی بات تو یہ کی گئی کہ مرحوم کی میراث، میراث سے مراد ہے بیٹا چھوڑی ہوئی جائیداد۔ مرحوم کی چھوڑی ہوئی تمام ملکیت، دولت، منقولہ ہو یا غیر منقولہ، جائیداد، اراضی وغیرہ میراث میں شمار ہوگی۔ مرنے والے کی تمام جائیداد یہ پراپرٹی کہلائے گی، جائیداد کہلائے گی، جس کو میں اور آپ میراث کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2، بچوں اور عورتوں کا حصہ۔ مردوں کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی اپنے حصے کے مطابق میراث حاصل کریں گے۔ نمبر 3، میراث میں شرکت۔ میراث تھوڑی ہو یا زیادہ اس میں سب شریک ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کا حصہ ہے، بچوں کا اور عورتوں کا نہیں، بلکہ سب کا حصہ ہے۔ مقرر حصے، وارثوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کا حصہ مقرر ہے جس کا دینا ضروری ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یعنی اس آیت کے ذریعے یتیموں اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرماتے ہوئے ان کی حق تلفی سے روک دیا گیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کے قانون وراثت پر اپنی معاشرتی زندگی میں عمل کریں اور ورثاء کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے وہ برضا اور خوشی دیں اور حق تلفی سے بچتے رہیں تاکہ سعادت دارین حاصل ہو سکے۔ اس آیت کے یہ 4 بنیادی نکات تھے بیٹا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یہی نکات اب تفصیلی آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔
आयत देख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु अव कथुर नसीबम मफ़रूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा: जो माल बाप और रिश्तेदार छोड़कर मरे, थोड़ा हो या बहुत, इसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह ताला के मुकर्रर किए गए हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि जायदाद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्दों का हिस्सा है, बच्चों या औरतों का नहीं, बल्कि आयत के मुताबिक उस जायदाद में, उस प्रॉपर्टी में बच्चों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। इस आयत के मुतालिक मुख्तसर सवालात को जरा देख लीजिए कि तरका किसे कहते हैं। जवाब देख लीजिए बेटा। मरने वाले की छोड़ी हुई जायदाद, रुपया, पैसा, मरहूम का तरका कहलाता है। एमसीक्यू जरा मुलाहिजा फरमाइएगा कि नसीब के माना क्या है। मुकर्रर हिस्सा, किस्मत, अदल या तरका। देखते हैं इसका जवाब में से कौन देता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। नसीब के माना है मुकर्रर हिस्सा। अगला स्टेटमेंट आपके सामने है, सूरह निसा की आयत नंबर 7 में बयान किया गया क्या? हक मीरास, हक इंसाफ, हक जायदाद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है बेटा हक मीरास। आइए मुख्तसर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस्लाम से कब्ल विरासत का क्या दस्तूर था। अहम सवाल है बेटा, तवज्जो के साथ देखिएगा, बहुत मुख्तसर जवाब है इसका। इस्लाम से पहले अरब के दस्तूर के मुताबिक औरतों, लड़कियों और नाबालिग औलाद को विरासत से हिस्सा नहीं दिया जाता था। अगला सवाल, इस्लाम ने विरासत की तकसीम का क्या उसूल दिया? इसका जवाब अभी आपको लेक्चर में दिया गया कि इस्लाम ने विरासत की तकसीम के उसूल और जवाबित कायम कर दिए कि मर्द और औरत विरासत में बराबर हकदार है। यानी जहां मर्दों को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा, वहीं खवातीन को, औरतों को भी हिस्सा दिया जाएगा। अगला सवाल, इस्लाम ने विरासत की तकसीम का क्या उसूल दिया है? मीरास में मरहूम की छोड़ी हुई तमाम मिल्कियत, दौलत, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, अराजी वगैरह मीरास में शुमार होती हैं। इसका जवाब ऊपर है, ये सवाल रिपीट हुआ कि मर्द और औरत दोनों ही विरासत में बराबर हकदार रहेंगे। इस आयत के तफसीली सवाल जरा मुलाहिजा कीजिए बेटा कि सूरह निसा की आयत नंबर 7 की रोशनी में विरासत के क्या उसूल और जवाबित हैं। ये लेक्चर में आपको बताए गए थे। जवाब मुलाहिजा फरमा लीजिए बेटा। सूरह निसा की आयत नंबर 7 में ये उसूल और जवाबित कायम किए गए कि हकदार होने के नाते मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। इस आयत में दर्ज झेल बातों की वजाहत की गई है। नंबर 1, मरहूम की मीरास। मरहूम की छोड़ी हुई तमाम मिल्कियत, दौलत, मनकूला या गैर मनकूला जायदाद, अराजी वगैरह मीरास में शुमार होगी। यानी इस आयत में ये बात साबित की गई, एक नुक्ता ये बयान किया गया कि मरने वाले की तमाम जायदाद जो है वो मीरास में शुमार होगी, चाहे मनकूला हो चाहे गैर मनकूला। अगला नुक्ता इस आयत में ये बयान किया गया, बच्चों और औरतों का भी हिस्सा रहेगा। ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें और बच्चे भी अपना मुकर्रर करता हिस्से के मुताबिक मीरास में हासिल करेंगे। अगला नुक्ता बेटा ये बयान किया गया कि मीरास में शिरकत, कि मीरास ख्वाह कम हो या ज्यादा उसमें सब शरीक होंगे। ऐसा नहीं है कि मीरास कम है तो सिर्फ मर्द, बल्कि मीरास कम हो या ज्यादा मर्द, बच्चे, औरतें सब शामिल रहेंगे। अगला नुक्ता इस आयत में जो बयान किया गया बेटा वो है मुकर्रर हिस्सा। मीरास में तमाम मुरासा का हिस्सा मुकर्रर है, जिसका देना सबको जरूरी है, ख्वाह माल थोड़ा हो या ज्यादा। लिहाजा इस आयत के जरिए यतीमों और औरतों के हुकूक की हिफाजत फरमाते हुए उनकी हक तलफी से रोक दिया गया। बात को जरा समझिएगा। असल में बेटा इस आयत में चार बुनियादी नुकात है। ये आयत चार नुकात पर मुश्तमिल थी, जो इन चार नुकात को आपके सामने हमने भी बयान किया कि मरने वाले की तमाम जायदाद विरासत में शुमार होगी। उस विरासत में मर्द, औरत, बच्चे सब शरीक होंगे, ख्वाह कम हो या फिर ज्यादा, और उसमें हर शख्स के लिए हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ये बात तमाम आयत के तराजिम, उनके अहम सवालात, जवाबात, एमसीक्यूज आपको समझ आ चुके होंगे। यहीं पर आकर हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। आपको आज की क्लास में विरासत के मुतालिक कुछ अहम बातें बताई गई, विरासत के उसूल बताए गए।
ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو بہت اہم معلومات سے آگاہ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ سر زکریا کو اجازت دیجیے، کلاس اختتام کا پہنچتی ہے، ملیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔